الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين. صبر کے مولا کے سلامتی کی دعا. اللهم كل وليك حجة للأحسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وعلی پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات اور کشتی نجات ہے. جب بھی کوئی بات خدا یا رسول امت کو سمجھانا چاہتے تھے تو مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا جاتا تھا. ہم جس عالم میں رہتے ہیں اسے عالم مادہ بولا جاتا ہے، مٹیریلسٹ ورلڈ. جب تک چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں جب تک ہم محسوس نہیں کرتے. اتنی دلیلیں دی حضرت موسیٰ نے کہ خدا ہے خدا ہے. قوم بار بار کہتی تھی ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اسے کیا کریں، محسوس کریں. حالانکہ پروردگار ہر جگہ پر ہے. اسی مٹیریلسٹ ہونے کی وجہ سے نبی کو حکم ہوا کہ آپ مسجد کی بنیاد رکھیں.
کیونکہ یہ ہر جگہ مجھے محسوس نہیں کرتا. ایک گھر بناؤ، ایک بنا بناؤ، مٹیریل وجود ہے. جب اس گھر میں آئے اور اس گھر کو نام دو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. حالانکہ مسجد میں خدا رہتا تو نہیں، لیکن وجود کیونکہ مٹیریل ہے، جب تک یہ چیزوں کو دیکھتا نہیں، محسوس نہیں کرتا، تب تک اس کے اندر حضور پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جب مسجد میں آتے تھے تو محسوس کرتے تھے ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں. وجود مٹیریل ہے. اپنے لیے آپ محسوس کریں کہ ہم کربلا جاتے ہیں، امام کی زری کے سامنے مومنین بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی حسین سے راز و نیاز کر رہا ہے. یہ حضور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک تو اثر اس سرزمین کا، وہ تو اپنی جگہ پر سب سے زیادہ اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زری کے اندر امام حسین بیٹھے ہیں، اور گویا میں امام کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس زری کو دیکھ بھی رہا ہوں اور یہ محسوس کر رہا ہوں کہ امام حسین مجھے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میرا وجود مٹیریل ہے. میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ حسین اپنے حرم کے اندر ہیں، باہر نہیں ہے. اور یہی ظاہر جب حرم امام حسین سے نکلتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، ایک چائے کے کپ کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہے، ایک روٹی کے لیے، ایک سالن کے لیے کہ نمک کم تھا، مرچیاں زیادہ تھیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہی پھر حرم امام حسین میں جاتا ہے، بڑا باادب بن جاتا ہے. یہی حضور آپ کو امام بارگاہ میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے تمیز سے، ادب سے، ماشاءاللہ، بوڑھے بڑے بچے سارے بیٹھے ہیں. کیا یہ ادب گھر میں ہوتا ہے؟ کیا یہ ادب یونیورسٹی میں ہوتا ہے؟ کیا یہ احتیاط اسکول میں ہوتی ہے؟ نہیں. یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مٹیریل ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں امام بارگاہ ہے تو یہاں پر خدا مجھے دیکھ رہا ہے پر بازار میں نہیں دیکھ رہا. میں امام بارگاہ میں ہوں، یہاں امام حسین دیکھ رہے ہیں، باہر نہیں دیکھ رہے. میں مسجد میں ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، باہر نہیں دیکھ رہا. خدا نے انسان کی کیونکہ بنایا اللہ نے، اب قصور ہمارا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں اور خود کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں بدن ہوں، حالانکہ بدن سے دور دور تک روح کا کوئی بہت فاصلہ ہے. کہاں بدن اور کہاں روح. تبھی اس بدن کو مٹی کے بنوں کے نیچے ڈالا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ مٹی ہے، میں نے اس کو استعمال کیا اور مرنے کے بعد اس کو مٹی کے نیچے پھینک دیا گیا. اصل حقیقت انسان کیا ہے؟ روح ہے. لیکن کیونکہ وجود انسان مٹیریل ہے، مٹیریل دنیا میں ہے، آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ میں یہ ہوں. لہٰذا صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ اس کے لیے کرتا ہے، اسے کیونکہ محسوس کرتا ہے. تبھی خدا جب مثالیں دیتا ہے قرآن میں بھی مٹیریل مثالیں دیتا ہے. اے دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگنے والے جوان، مثلاً میں نے جنت میں کیا بنائی ہیں؟ حوریں بنائی. پھر توصیف جو کرتا ہے حور کی، وہی دنیا کی مثالیں دیتا ہے کہ آنکھیں ایسی ہیں، کھال ایسی ہے، تخت ایسے ہوں گے، نہریں ایسی ہوں گی. اللہ توصیف کر کے بتاتا ہے کیونکہ ہمارے لیے ہر وہ چیز اٹریکٹیو ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، تمثیل دی کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. بلب بھی چراغ ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی چراغ ہے، لیکن یہ چراغ جب جلایا جاتا ہے تو انسان کو دیکھتا ہے. گاڑی کی ہیڈ لائٹ جب آن ہوتی ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ روڈ نظر آتا ہے. گاڑی کی ہیڈ لائٹ امام بارگاہ کی روشنی کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، وہ روڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. امام بارگاہ کی روشنی روڈ کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، امام بارگاہ کے لیے استعمال کی جاتی. تو ہر چراغ کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے ہے. کا حسین بھی چراغ ہے، روڈوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دکھانے کے لیے نہیں. حسین چراغ ہے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے.
یہ ہدایت ہے نسبت دی. کون سا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. کہ جب تجھے ہدایت نہ ملے تو گمراہی کے بھور کے اندر پھنس جائے, اب سمجھ نہ آئے کہ میں رائٹ کی طرف مڑوں یا لیفٹ کی طرف مڑوں, تو اب اس وقت چراغ کون ہے؟ حسین. یہ دیکھنا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں. یہاں پہ چراغ کی مثال دی, مولانا امیر کے لیے کوئی اور مثال. پر میں علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. اگلا جملہ بڑا عجیب تھا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے. اب ہر بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے کہ کیا مطلب, حق کہیں اور جائے گا, علی کہیں اور جائے گا. یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ حق کا نعرہ مارتا ہے پر وہ خود حق نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہر وہ بندہ جو آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے وہ خود بھی جنتی ہو. ہر وہ بندہ جو ممبر سے اللہ کی باتیں کر رہا ہو وہ خود بھی اللہ والا ہو. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اللہ کی بات کرنا اور ہے, اللہ والا ہونا اور ہے. جنت کا راستہ دکھانا اور ہے, جنت کا سردار ہونا اور ہے. ہدایت کا راستہ بتانا اور ہے, خود ہدایت کا راستہ ہونا اور ہے. تو نبی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں, مسلمان جب میں دنیا سے جاؤں گا کئی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں حق کا علم ہوگا, کئی لوگ ہوں گے جو حق کا نعرہ ماریں گے. مثلا 4 لوگ 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, یہ کہے گا اب وہ حق کا نعرہ مار رہا ہے, یہ بھی حق کا نعرہ مار رہا ہے, یہ بھی حق کا نعرہ مار رہا ہے. لیکن جب تو کنفیوز ہو جائے کہ بھائی 5 لوگ اچھے ہیں, 4 لوگ اچھے ہیں, 10 لوگ اچھے ہیں, یہ نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے, نبی کے ساتھ اٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, جنگوں میں ساتھ تھے. اب ایک مرتبہ عام مسلمان کیا ہو گیا, کنفیوز ہو گیا کہ چاروں دوست چاروں ساتھ, آج 5-6 لوگ یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہو گئے, کھڑے ہو گئے. اب مجھے کیا پتا چلے کہ حق کیا ہے. ایک اہل سنت کی حدیث ہے نا کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. مطلب رسول امام حسین کے لیے کیا فرمایا, چراغ ہدایت. کہ میرے اصحاب کیا ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. سمندر میں جب کشتی راستہ بھول جاتی تھی تو ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر راستہ ان کو مل جاتا تھا. اب جب یہ سارے ستارے آپس میں لڑ پڑے, پہلے بندہ پریشان ہو جائے گا نا. اب ان کی نظر میں امیر شام بھی صحابی, امیر المومنین بھی صحابی, طلحہ بھی صحابی, زبیر بھی صحابی, سلمان بھی صحابی, ابو ذر بھی صحابی, مقداد بھی صحابی, یہ سارے صحابی ہیں نا, سارے کے سارے ستارے. اب بندہ کہہ رہے سارے کے سارے ستارے میں جاؤں تو کہاں جاؤں. تو فرمایا یہ نہیں دیکھنا حق کا نعرہ کون لگا رہا ہے. علی نعرہ لگانے والا نہیں ہے, علی خود حق ہے. ذات علی ابن ابی طالب حق ہے, بات علی ذات علی حق ہے. اب یہ نہ دیکھنا کہ یہ اتنے سارے حق کہاں جا رہے ہیں, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے, کیونکہ جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق خود موجود ہوگا. دیکھیے ایک اور مثال دوں, ایک چیز میٹھی ہوتی ہے, مثلا آپ چائے پیتے ہو, چائے پھیکی ہوتی ہے, بس انسان میں تو نمک ڈالا جاتا ہے. اب چائے بذات خود میٹھی نہیں ہے, شوگر ایڈ کرو گے تو کیا ہوگی, میٹھی ہوگی. نمک ایڈ کرو گے تو کیا ہوگی, نمکین ہوگی. لیکن شہد بذات خود میٹھا ہوتا ہے. یہ فرق ہے دوسروں میں ولی میں. دوسرے کہیں سے مٹھاس لیتے ہیں, علی کو مٹھاس لینے کی ضرورت نہیں, علی کی ذات میں مٹھاس. عربی کا ایک لفظ ہے عالیہ, ایک چیز کو ہم کرایہ پہ لیتے ہیں, میری اپنی نہیں ہوتی. ایک جناب بہت بڑی گاڑی میں آیا تھا, بڑا امیر صاحب ہے, کل پتا چلا کرایہ کی گاڑی. عالیتاً امیر بنا ہے, کرائے کا امیر.
پاکستان میں کرائے کے وزیر اعظم ہیں، کرائے پہ آئے چند دنوں کے لیے چلے جائیں گے. کبھی کبھی امیری کرائے کی ہوتی ہے، کبھی کبھی امیری ذاتی ہوتی ہے. یہ ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کے پاس علم ہے وہ عاریت علم ہے، مطلب اللہ سے دیا گیا علم ہے. لیکن خدا کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے. خدا نے کسی سے علم لیا نہیں. تو علی ابن ابی طالب کی حق کی مثال ایسے، علی کا جو حق ہے نا وہ ذات میں چھپا ہوا ہے. جہاں یہ جائیں گے وہاں آپ خود کو کیا کر دے گا؟ موڑ دے گا. توحید کے لیے بھی ہم مثال دیتے ہیں نمک کی، شوگر کی، کہ مثلا میں نے سالن کی مثال دی. سالن کو نمک ملا، نمکینی ملی نمک سے. پر کوئی یہ پوچھے، اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کس نے بنایا؟ مثلاً اپنے باپ کے ذریعے سے بنایا گیا. باپ کس سے بنا؟ وہ کس سے بنا؟ وہ کس سے بنا؟ وہ کس سے بنا؟ تسلسل آ جاتا ہے اور آخر میں کہتے ہیں اب خدا کو کس نے بنایا؟ کبھی کبھی ہمارا سوال ہی غلط ہوتا ہے. معصوم کرنا سوال کی تصریح ہے. اب اس کو سمجھانے کی علماء ایسے فرماتے ہیں جیسے آپ بولو گے مثلا بریانی میں نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے آئی. چائے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ شوگر سے آئی. لیکن کل کوئی یہ پوچھے نمک میں نمکینی کہاں سے آئی؟ اس کی نمکینی اس کے ذات کا حصہ ہے. خدا کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو کس نے بنایا. اس کا وجود واجب الوجود ہے. اس کے وجود کو کوئی وجود نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خود کائنات کو وجود دینے والا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تبھی خدا نے بعض چیزیں بنائی جن کے ذات میں. پھر مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ شہد کی طرح ہوتا ہے. ہمارا شیعہ شہد کی طرح ہوتا ہے. میں نے سوچا مولا نے شہد کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. کہ شیعہ خود بھی اچھا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے انہیں بھی اچھا بنا دیتا ہے. ان الحسین مصباح الہدی، حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. آپ رات کے اندھیرے میں روڈ پہ جا رہے ہو، اچانک گاڑی کی لائٹس آف ہو گئی. جیسے گاڑی کی لائٹس آف ہوں گی روڈ آپ کو نہیں ملے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں جا رہا ہوں. اسی طرح حسین چراغ ہدایت سے. اگر یہ چراغ نہیں ہوگا تجھے ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا. اگلا جملہ اس سے بھاری جملہ ہے. وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ، صرف چراغ ہدایت نہیں ہے بلکہ کشتی نجات ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مولانا میرے کراچی جانا ہے، کوئی مومن کہتا ہے مولانا میرے کربلا جانا ہے. میں کہتا ہوں کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ بناؤ، عراق کا ویزا لگاؤ، اس کے بعد یا جہاز پہ یا بائی روڈ افغان کے ذریعے ایران جاؤ. ایران سے کہاں پہنچو گے؟ کربلا. آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں؟ راستہ بتا رہا ہوں کربلا جانے کا. حسین راستے بتانے والوں میں سے نہیں ہے. حسین راستہ بتاتا بھی ہے اور اپنی کشتی پہ سوار کر کے تجھے جنت کے دروازے تک لے بھی جاتا ہے. تبھی کہا ہر نبی نے، ہر ولی نے جنت کا وعدہ دیا. یہ کمال حسین ابن علی کا تھا. حسین نے صرف جنت کا وعدہ نہیں دیا، شب عاشور جنت کا وعدہ بھی دیا، 2 انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا بھی. یہ مقام کسی ولی کا نہیں جو امام حسین ہے. اب آتے ہیں کربلا کی طرف. اکثر ہمیں بولا جاتا ہے آپ مجلس میں کیوں آتے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو بعض ہمارے بھولے بھالے شیعہ جواب دیتے ہیں بھائی ہم مجلس میں جا رہے ہیں واقع کربلا کو سننے کے لیے، شہادت ابی عبداللہ حسین کو سننے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں. پھر آگے سے وہ جناب کہتے ہیں بھائی ایک واقعے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں، ایک واقعہ سننے کے لیے امام حسین کیسے شہید ہوئے. پھر واقعہ سننا ہے کتاب سے پڑھ لو، واقعہ سننا ہے یوٹیوب پر ادھر ادھر کہیں سے دیکھ لو. ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جائے، ایک واقعہ سنانے کے لیے علم بنائے جائے، تابوت بنائے جائے، مجلسیں کرائی جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کروڑوں کا خرچ کیا جائے. کیا سنانے کے لیے؟ واقعہ سنانے کے لیے. اور وہ واقعہ جو لوگوں نے سنا ہوا ہے، سنے ہوئے واقعے کو دوبارہ سنانے کے لیے کہتے ہیں یہ خرچہ کرنا غیر عاقلانہ کام ہے. واقعہ سنانا ہے واٹس ایپ پہ گروپ بنا دو، سب کو بھیج دو کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ غلط فہمی ہے.
ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فرش اعضا پہ بلا کے واقعہ سنائیں۔ کربلا واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا قصے کا نام نہیں ہے، کربلا کہانی کا نام نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا ثقافت کا نام ہے، کربلا سویلائزیشن کا نام ہے۔ ہم فرش اعضا پہ لوگوں کو بلا کے واقعہ نہیں سناتے، یہاں بٹھا کر ان کو تہذیب حسین سکھاتے ہیں۔ یہ تہذیب کوئی قوم اتنی نہیں سکھاتی جتنا یہ مکتب سکھاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ فلسفی اہل سنت کے علاقوں میں گئے، کیا دیکھا؟ بے دینی بہت زیادہ پھیل گئی ایران میں۔ علماء اہل سنت کو جمع کیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں تبلیغ نہیں کرتے لوگوں میں؟ کیوں لوگوں کو دین اور راہ خدا کا درس نہیں دیتے؟ آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا، جب ختم ہوا ایک عالم اہل سنت ختم ہوا، کہنے لگا آئے فلسفی، جو تیرے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی آسانی سے تم اپنے بچوں پہ کام کر رہے ہو ہم نہیں کر پا رہے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ خدا نے آپ کو حسین دیا ہے، ہم کس کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں؟ بڑی مشکل سے جمعے میں آتے ہیں، وہ بھی بڈھے بڈھے، عورتیں تو ہمارے یہاں آتی بھی نہیں جمعے میں، ہم کس کو دین بتائیں؟ کہا جو نعمت حسین آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ مولویوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی؟ محرم کا دن آتا ہے، حسین کا پرچم لگتا ہے، لوگ حسین کے عشق میں فرش اعضا پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک سیاستدان جلسہ کرنا چاہے کروڑوں لگاتا ہے، 50,000 لوگ جمع کر لے، 30,000 لوگ جمع کر دے، لیکن یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے۔ کسی کو بس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ گھروں سے نکل کے فرش اعضا پہ آتے ہیں۔ کا فلسفی قدر جانو حسین کی، یہ نعمت جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ کہ ہر صنف کا بندہ آپ کے فرش اعضا پہ ہوتا ہے، بوڑھا بھی بیٹھتا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے، انجینئر بھی بیٹھتا ہے، بچہ بھی بیٹھتا ہے، غریب بھی بیٹھتا ہے، امیر بھی بیٹھتا ہے، مائیں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں۔ لیکن نعمت ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اور صرف 10 دن، 2 مہینہ مجلس ہے، رمضان میں شہادت کی مجلس ہے، رجب میں ولادت کی مجلس ہے، شعبان میں ولادت کی مجلس ہے۔ آپ کاؤنٹ تو کرو کہ عشیوں میں کتنے دروس ہوتے ہیں مجلس کی صورت میں۔ اور برادران اہل سنت کے پاس ایک میلاد النبی ہے، وہ تراویاں، اس کے بعد لوگ ہی جمع نہیں ہوتے۔ تراویوں کی اسپیڈ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں جو سکون آپ کو ملتا ہے یہاں پہ بیٹھ کر فرامین اہل بیت سن کے، یہی وہ کشتی نجات ہے۔ فرمائے کربلا تحریک ہے، تہذیب ہے۔ کربلا کے پورے واقعے سے ایک بھی کیریکٹر کو نکالو تو کربلا ناقص ہے۔ کربلا میں ہور نہ ہو تو کربلا ناقص ہے، کربلا میں جون نہ ہو تو کربلا ناقص ہے، کربلا میں وہب نہ ہو تو کربلا ناقص ہے، کربلا میں علی اصغر نہ ہو تو کربلا ناقص ہے، کربلا میں اکبر نہ ہو تو کربلا ناقص ہے، کربلا میں اگر زینب کبریٰ نہ ہو تو کربلا کامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک نقشہ امام حسین نے بنایا۔ واللہ یہ لوگ جو مجلس حسین میں آتے ہیں، اگر کربلا میں ہور نہ ہوتا یہ عزادات کون سی امید لے کر فرش اعضا پہ بیٹھتے؟ ہر گنہگار کتنا بھی بڑا گنہگار ہو نا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور بخشا گیا کہ میں جاؤں گا فرش اعضا پہ، خدا کو حسین کا واسطہ دوں گا۔ جب حسین ہور سے راضی ہو گئے، مجھ سے نہیں ہوں گے۔ کربلا میں زہیر ہے، زہیر عثمانی مکتب تھا، جب تک حسین سے نہ ملا تھا، تو جب ملا امام حسین سے مکتب ولایت کا سپاہی بن گیا۔ مطلب یہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے، اس کشتی میں، اس خیمے حسین میں سبھی آ سکتے ہیں۔ کربلا میں وہاں پہ قلبی موجود ہے، کرسچن تھا، مسیحی تھا، مسلم نہیں ہے۔ جب حسین سے ملا، خیمے حسین میں آیا، اس کی ماں کا جذبہ تو دیکھو، کردار زینب میں بات کرنے لگی۔ بیٹے کا سر آیا، چوم کے پھر واپس پھینک دے دیا۔
کہا اب میں کس کی ماننے والی ہوں؟ علی کی ماننے والی ہوں. ہم جو ایک مرتبہ دے دیں پھر واپس نہیں دیتے. کربلا میں کالے رنگ والا جان بھی موجود ہے کہ یہاں رنگ کی قید نہیں ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تیرا جسم کیسا ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے تیرے وجود میں مودت کیسی ہے، عشق کیسا ہے. جب مولا حسین سے اجازت نہیں دے رہے تھے نا جون کو، جون تو بڑا پرانا غلام ہے، نانا کا، بابا کا، بھائی کا، میرا صحابی رسول، اتنا پرانا غلام، جون 92 سال عمر ہو گئی، ہم نے جہاد تیرے سر سے اٹھا دیا، جا مدینے کے باغوں میں زندگی گزار، آخری زندگی سکون سے گزار. جون نے ایک جملہ کہا، امام حسین نے سینے سے لگا کے اجازت دے دی. کہا مولا شاید اس لیے مجھے میدان میں نہیں بھیج رہے کہ میں رنگ کا کالا ہوں. فوراً امام نے سینے سے لگا، جون یہ باتیں حسین کے مکتب میں نہیں کی جاتی. کربلا میں علی اصغر کا ہونا ضروری ہے. 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90+ تک کے بندے کا وجود کربلا میں موجود ہے، اور یہی رنگ آپ کو فرش اعظم پہ نظر آتا ہے. انہی فرش اعظم پہ شیعہ، غیر شیعہ، کرسچن، ہندو سب حسین کا ذکر سن رہے آتے ہیں اور یہاں سے نجات لے کے باہر جاتے ہیں. اب اگر میں نے کربلائی بننا ہے کیسے بننا؟ تفصیل انشاءاللہ جو آگے 3 مجالس آئیں گی. آج صرف میں تعارفی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں جو ذہن میں رکھیں. پہلا پہلو اہل بیت کی زندگی کا ان کے معجزات، ان کا علم. دوسرا پہلو اہل بیت کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسی سواریاں تھیں، کون سے کھانے کھاتے تھے، کون سے کپڑے پہنتے تھے. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا ان کے اصول ہے. اب میں نے یہ دیکھنا ہے آج کا جوان، آج کا مسلم پریکٹیکلی میرا علی بن ابی طالب یا امام حسین کی زندگی سے کون سا لنک بنتا ہے. مولا علی امام سے، اس سے میرا لینا دینا ہے؟ کیا میں امام بن سکتا ہوں؟ نہیں. مولا علی مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ نہیں. مولا علی علم لدنی رکھتے تھے، دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں، فرمایا میں نے علم ایسے حاصل کیا زکن زکا، جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے ایسے مصطفیٰ نے مجھے علم عطا کیا. یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں. یہ وہ کمالات ہیں جو صرف اور صرف کس کے ہیں؟ اہل بیت کے. پریکٹیکلی ان کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں. دوسرا یہ کہ مثلا مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، گھٹنوں میں توڑ کے کھاتے تھے. آج کون سا شیعہ کھاتا ہے؟ پریکٹیکلی مولا علی وہ جوتیاں پہنتے تھے جس پہ 70 مسلے لگے ہوتے تھے. آج کون سا مومن ہے جس کی جوتیوں پہ اتنے ٹانکے لگے؟ کوئی نہیں. کسی خاتون نے کہا مولانا میرے شوہر نے میری زندگی اجیرن کر دی. میں نے کیا کیا؟ کہ نجف ہو کے آیا، وہ کوئی مولا کا گھر دیکھ کے آیا ہے، بڑا گھر بیچ کے چھوٹا گھر لیا اور کہہ رہا ہے اس گھر میں رہو کیونکہ علی کا گھر ہے سب. یہ وہ جاہل بندہ ہے. پھر مولا پھر گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، رسول خدا خچر پہ گدھے پہ سوار ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا بعض فرقہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. نبی کے بال کیسے دیکھا؟ بڑے تھے، وہ بڑی سلطیں رکھیں گے. نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، ہم مٹی کے برتن میں پانی پئیں گے. لیکن اسی جگہ پہ اس نے اے سی بھی لگایا ہوتا ہے، سامنے کیمرہ بھی پڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی پراڈو گاڑیوں میں بھی سفر کرتا ہے. بھائی پھر تو خچر بھی بلا کے رکھ لے نا، پھر تو اے سی بھی اکھاڑ دے نا، پھر کوئی جھوپڑی بنا دے اس میں رہنا شروع کر دے نا. تو یہ دوسرا حصہ اس کا بھی مجھ سے لینا دینا نہیں ہے. چھٹے امام پہ ایک صوفی اعتراض کرنے لگا، مولا آپ کے بابا علی پھٹا ہوا غریبانہ لباس پہنتے تھے، پھٹے ہوئے جوتے پہنتے تھے، دیکھو میں نے وہ لباس پہنا ہے لیکن آپ نے بڑا اچھا لباس پہنا ہے. میرے چھٹے امام نے کہا جو زمانہ میرے بابا کا تھا وہ زمانہ میرا نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنتے تھے، اپنے زمانے کے حساب سے کھانا کھاتے تھے. اب کل سے مفتی بولتے بریانی کھانا حرام ہے کیونکہ رسول نے کبھی نہیں کھائی، نہاری کھانا حرام ہے کیونکہ نبی نے کبھی نہیں کھائی. بندے خدا وہ اپنے ماحول میں اپنی ثقافت کے حساب سے کھانے کھاتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے اگر نبی نے کوئی حکم دیا ہے کہ مثلا اس گلاس میں پانی نہ پینا جس گلاس میں درار ٹوٹا ہوا ہو، یہ حکم رسول ہے، میں نے فالو کرنا ہے.
اصول فالو کرنے ہیں. یہ نہیں کہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، برتن کیسے تھے، سواری کیسی، اس کو میں نے فالو نہیں کرنا. اصول بتایا. اصول کیا ہے؟ اے مومن، اے جماع، اے خاتون، لباس پہنو پر لباس حیا پہنو. اب کوئی بھی لباس ہو، کسی بھی کلچر کا لباس، یہ دیکھو لباس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حیا. لباس کے اندر عفت ہونی چاہیے. کہ کھانا کسی بھی سوسائٹی کا کھاؤ، لیکن یہ دیکھو کھانا حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے. تو تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول. اگر کربلائی بننا چاہتے ہو، اصول کربلا کو اپناؤ. اگر علوی بننا چاہتے ہو، اصول علی بن ابی طالب کو اپناؤ. جب آپ اصول اپنا دیں گے تو آپ کے اندر بھی رنگ جناب سلمان پیدا ہو جائے گا. سب بڑے محمد صلی علی محمد. ان کے معجزات، ان کی کرامتیں، ان کی جنگیں، ان کے فضائل. دوسرا پہلو کون سا تھا؟ کپڑے کیسے تھے، کھانا کیسا تھا، برتن کیسے تھے. تیسرا پہلو ہے اہل بیت کے فرمودات میں جو اصول انہوں نے بیان کیے کہ رات کو سونا کیسے ہے، سفرے پہ بیٹھنا کیسے ہے، ہاں لباس کے اندر اصول کون سے ہونے چاہیے، بڑوں سے بات کرو تو اصول کون سے ہونے چاہیے. ان اصولوں کو ہر قوم کیا کر سکتی ہے؟ اپنے زمانے کے حساب سے فالو کر سکتی ہے. اب جو مجمع مجلس سننے آتا ہے وہ بھی 3 قسم کا مجمع ہوتا ہے. پہلا وہ مجمع جو امام حسین کا ذکر سننے آ رہا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنے وجود میں چینج لانے کے لیے. جسٹ لائک اور امام سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے اپنے وجود میں کیا لائی؟ تبدیلی لائی. یعنی واقعاً آتا ہے مجلس امام حسین میں کچھ لینے کے لیے، اور لینے کے بعد جو بات اس کی عقل تسلیم کرتی ہے اپنے وجود کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے. دوسرا وہ لوگ مجمع میں ہوتے ہیں جو عادی ہوتے ہیں، عادی شیعہ. مثلا پیدائشی شیعہ ہے، اتنا مذہبی بندہ نہیں ہے لیکن ہے تو شیعہ. محرم کا چاند نظر آیا، اب گھر پڑوسی کی سب پوچھے گا مومن ابھی مجلس کہاں سننے گئے؟ جواب تو دینا ہے. اس نے کسی نہ کسی مجلس میں جانا ہوتا ہے، 10 دن کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ملامت نہ ہو کہ محرم آیا اور تو مجلس میں آتا ہے، سنتا ہے، روتا ہے، جاتا ہے اور جاری چلا جاتا ہے. تیسرا کون سا شیعہ؟ سیکولر شیعہ، لبرل بندہ. حجاب سے لینا دینا نہیں، حلال حرام سے لینا دینا نہیں، رشوت نماز سے لینا دینا نہیں. یہ 3 ٹائم شیعہ بنتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دلوا کے بتاتا ہے مسلمان، علی ولی والی اذان آئے گی کا شیعہ. دوسرا جب اس نے شادی کرنی ہوتی ہے، مولوی کون سا آ رہا ہے پتہ لگتا ہے بندہ شیعہ ہے کہ نہیں. پوری زندگی نہیں پتہ لگتا شیعہ ہے کہ نہیں، شادی میں جا کے پتہ لگتا ہے ہاں بھائی ہمارے والا بلایا ہے، بندہ کون ہے؟ اچھا یہ کیٹیگری ہے سنت میں بھی ہے، سب میں یہ کیٹیگری موجود ہے. تیسرا جب مرتا ہے، جنازہ کون پڑھانے آتا ہے؟ سنی مولوی آ رہا ہے یا شیعہ مولوی آ رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے. لیکن یہ تینوں طبقے ایک چیز میں کامن ہیں، وہ جو اہل بیت کی زندگی کا پہلا اصول تھا کہ مولا علی امام ہے، مولا علی کے پاس علم لدنی ہے، علی نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، علی نے ایک وار سے مرہم کو بچھاڑ دیا. پہلا حصے میں یہ تینوں کامن ہیں. جب یہ تینوں اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ سنتے ہیں، تینوں کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنا میرے مولا کا، کیونکہ تینوں علی کو اپنا مولا مانتے ہیں. لیکن جب اصول زندگی اہل بیت کی بات آتی ہے، اس میں ایک حصہ تو خوش ہوتا ہے لیکن یہ 2 حصے بھاگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے میری مجلس میں کسی سیاستدان کو لا کے بٹھا دیا، میں نے کہا مرغا پھنسا. اب میں نے اصول زندگی اہل بیت پڑھنا شروع کر دیے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سارا مجمع کو دیکھ رہا ہے کہ مولانا سیاستدان کے لیے
پڑھ رہے ہیں. خدا نہ خاصہ ایک بد حجاب خاتون مجلس میں آگے مولوی نے پوری مجلس حجاب پہ پڑھ دی. سارے مجمع کی خواتین اسے دیکھیں گی آج مولوی تیرے لیے پڑھ رہا ہے. یہ جو تیسرا اصول زندگی اہل بیت ہے نا یہ ہمیں ہرٹ کرتا ہے. الحمدللہ اس مجمع میں کسی کی داڑھی ہے کسی کی داڑھی نہیں, اور آج میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھوں تو جن کی نہیں اچھا لگے گا. مولانا صاحب کن کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں. قبلہ یار محمد شاہ صاحب بہت بڑے جنوبی پنجاب کے عالم دین, ایک بہت بڑے وڈیرے نے ان کو دعوت دی. پنڈ کا بہت بڑا وڈیرا, بڑے سے بڑا مولوی بلاؤں گا. ہاں وڈیرے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہم بڑے تو کہتے مولوی بھی ویسا بلائیں بڑا حرم لگانے کے لیے, نہ کہ حسین کا ذکر کرتے. بڑے کیا شاہ صاحب بیٹھ, کیا صاحب نے کیا دیکھا اس کی داڑھی ہی نہیں ہے, مونچھیں کانوں تک اتنی بڑی, اور جناب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں قبلہ کے ہر جملے پہ مونچھوں کو تاؤ دیتے. قبلہ نے بھرے مجمع میں یہ علماء ہوتے تھے جو اہل بیت کی زندگی کا تیسرا یہ سخت ہوتا ہے نا کہ آپ کسی مولانا کو بلاؤ پوری مجلس, حالانکہ وہ پڑھتا اصول زندگی اہل بیت ہے پر اس کا ڈائریکٹ کنیکشن میرے ساتھ ہوتا ہے. جب تک میرا رنگ علی کے رنگ سے نہیں ملتا تب تک مزہ نہیں آتا نا پھر محفل میں. علی کی محفل میں حقیقتاً موالی بندے بیٹھے نا, موالی سے مراد نشائی نہیں ہے, بندے خدا ولائے علی رکھنے والے سلمان جیسے, ابو ذر جیسے. اب جب مولا کلام کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے نا کہ جنت میں جانے والوں کے یہ اوصاف ہیں, سنتے ہوئے مزہ آتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم حقیقت مولائی ہے. جب مولا کہتے ہیں کہ علی کے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور بندے کو پتا ہو میں یقیناً اصول زندگی کو فالو کرنے والا علی نبی طالب کا شیعہ ہوں, تو سن کے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ سنتے ہو کہ علی قسیم ہمارے وزن ہے, علی کی تعریف ہو رہی ہے, خوش ہوتے کیونکہ تیرا مولا ہے. ایک مرتبہ علی کے شیعہ کی تعریف ہوتی ہے, خوش ہوتے ہو کیونکہ تو علی کا شیعہ ہے. اصول زندگی کو فالو کرو گے تو فرامین سننے میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. ایک مرتبہ 5 وقت کا نمازی ہے, میں نماز کے فضائل پڑھوں, خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ حج پہ جا چکا ہے, میں بولوں حاجیوں کے یہ فضائل ہے, خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو صفت جیسے پیدا کرتے جاؤ گے, جس طرح پہلے حصے سننے میں مزہ آتا ہے تیسرے حصے سننے میں بھی مزہ آئے گا. اب قبلہ یار محمد شاہ نے کھلے مجمع کو کہا, تم نے آج تک شمر دیکھا ہے؟ کہا آج تمہیں شمر دکھاؤں؟ سارے مجمع نے شمر مولانا دکھاتے ہیں, آسان لیتے تھے. چل رہے انہوں نے سردار کو کھڑے ہوا, سردار پر کھڑا ہو گیا, ایسا تھا شمر, غور سے دیکھو, ایسی مونچھیں رکھتا تھا شمر. اگلے دن یہ وڈیرا گیا, مونچھیں کاٹی, ہاں ممبر پہ آیا, مجمع کو کہا کہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا تھا میں شمر جیسا لگتا ہوں. قبلہ نے مجھے بتایا ہے کہ شمر کیسا دکھتا تھا. یہ ہوتی ہیں اہل بیت کی زندگی کا تیسرا اصول. یہ بندے کو ہٹ کرتا ہے. لاہور میں, حیدرآباد میں, کراچی میں کچھ ایسے محلے ہیں جہاں پہ ایکٹریس, جہاں پہ سنگر, جہاں پہ ڈانسر مجلسیں کرواتی ہیں. اب وہ کس کو بلائیں گی مجلس کے لیے؟ کسی مبلغ کو بلائیں گی؟ کہیں گے نہیں فلاں بندے کو بلاؤ جو پہلا اہل بیت کی زندگی کا حصہ بتائے, جس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان کی اسمبلی میں جاؤ, اس پر پڑھا لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کے دریا کے باہر جاؤ, لکھا ہوتا ہے عدالت کرو بالقسط, اور اندر جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر تقریب سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اور اسی اسمبلی میں ایک اسمبلی کا ممبر کھڑا ہو کے یہ بولے کہ جب ہم ان کے ہاؤسز اور لاؤنجز سے گزرتے ہیں تو ہمیں شراب کی بدبو آتی ہے. 80% پینے اور پلانے والے. اصول زندگی اہل بیت کو فالو نہ کرنا والے. ابھی ہم گلگت گئے, اور ہم سے ملے, میں نے کہا قبلہ کتنے شیعہ ہیں اسمبلی میں؟ کہا بہت. میں نے کہا 2/3 ہے, کہاں ہیں؟ آؤ خانی ملا دیں, حضرہ کے دوسرے ملا دیں. میں نے کہا پھر آپ اپنا بندہ کیوں نہیں لا سکتے؟ کہا مولانا ہیں تو اپنے, پر پینے پلانے والے
جو اصول زندگی اہل بیت کو فالو نہ کرنے والا. تبھی خدا نے ٹیگ لگا دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. میں تیرے عمل کو نہیں دیکھتا، میں تیری تقوی کو دیکھتا ہوں. عمل قبول ہوگا تو صاحب تقوی قبول ہوگا. آج ایک اصول سن لیجیے، پھر زندگی رہی تو کئی اصول بیان کریں. کربلا میں اصحاب حسین امام اور اولاد امام حسین کی زندگی میں ایک اصول کار فرما تھا جو واقعاً ان سب کی زندگی میں نظر آتا تھا، جھلکتا تھا وہ اصول. اور وہ اصول کون سا تھا؟ خوف پروردگار. کوئی بندہ بولے میں علی کا شیعہ ہوں پر خوف خدا نہ ہو، کوئی بولے میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں پر خوف پروردگار عالم نہ ہو. یہ ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا حسن وضو کرتے تھے، چہرہ زرد، سیدہ نماز پڑھتی تھی، ترکعش وجود ہوا، پورا وجود بھی کرنا ہوتا تھا. رات رات عبادت خدا میں روتے تھے جبکہ معصوم تھے. خوف پروردگار. اب دعویٰ تو ہر بندہ کرے گا کہ میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے. میرے معصوم امام فرماتے ہیں دعوے کو چھوڑ دو، دعویٰ اور مدعی اس کو چھوڑ دو. یہ کہتا ہے میں شیعہ، وہ کہتا ہے میں سنی، وہ کہتا ہے میں رسول والا، وہ کہتا ہے میں سچا. ان چیزوں کو چھوڑ دو. ہر دعوے دار جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کی اس کے اندر نشانیاں ہونی چاہیے. آج ہر مسلمان بولتا ہے، شیعہ بولتے ہیں ہمیں غم حسین ہے، ہم بھی غم رکھتے ہیں امام حسین. میں نے کہا ٹھیک ہے، غم رکھنے کی نشانی ہوتی ہے. غم دل کے اندر ہے، مجھے کیسے پتا چلے مطلب خدا تیرے دل میں غم ہے؟ غم کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہے. جب تارک زمین روتا ہے تو احساس ہوتا ہے اس کے دل میں غم ہے. رونے سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کیا غمگین ہے، ہنسنے سے پتا چلتا ہے بندہ غمگین ہے. آپ بدھ کی طرح کھڑے رہو اور بتاؤ مولانا میں اس وقت خوش ہوں یا غمگین ہوں. بھائی فیلنگ دکھا تو مجھے پتا چلے گا. کیسے پتا چلے گا تو خوش ہے؟ اس محلے میں سارے مسلمان ہیں. اذان کیوں دیتے ہو؟ سارے مسلمان. 100 گھر ہے، 100 کے سر مسلمان. ایک مسجد، دوسری مسجد، تیسری. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کیسے بتا رہے؟ سارے مسلمان ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا رسول ہے. کیسے بتا رہے؟ سارے مسلمان ہیں. علماء کیا جواب دیں گے؟ کیا پوچھیے برادران سے، بھائی جب پورا محلہ مسلم ہے تو چیخیں کیوں مار رہا ہے؟ جب سارے اللہ کو مانتے ہیں تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ مجھے پتا ہے اللہ بڑا ہے. تو کہتے نہیں، عقیدے کے لیے شرط ہے، عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اظہار کرنا ضروری ہے. غم کا رکھنا کافی نہیں، غم کا اظہار ضروری ہے. مجھے کیسے پتا چلے تو غمگین ہے؟ کالے کپڑے پہنوں گا تو دنیا کو پتا چلے گا نا بندہ غمگین ہے. شیروانی پہنے گا تو پتا چلے گا نا بندہ دلہا ہے. اب شادی میں کوئی کالے کپڑے پہن کے جاتا ہے؟ یہ بھی ایک نئی سازش ہے. کالے کپڑے کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ فیشن. اس میں سب سے زیادہ ہمارے شیعوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. عید کے دن شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. یہ آج کل فیشن آ گیا. عید کے دن کالے کپڑے کہتے ہمیں بڑا غم ہے امام حسین کا. بندے خدا تو کالے کپڑے کی اہمیت کو پامال کر رہا ہے. کالے کپڑے کا ایک تشخص ہے، مطلب کالا کب پہنا جاتا ہے؟ غم میں، خوشیوں میں نہیں پہنتے. اس کے تشخص کو تو برباد کر رہا ہے کہ خوشی اور غم کے فاصلے کو ختم کر رہا ہے. یہی دشمن چاہتا ہے کالا کپڑا فیشن بن جائے، ہر بندہ پہنے. لیکن شیعہ کالے صرف تب پہنتے ہیں جب یوم غم ہوتا ہے. اس کے علاوہ منع ہے کالے کپڑے کو پہننا، مکروہ کراہت رکھتا ہے. صرف غم کے ایام میں کالا کپڑا پہننا ثواب ہے کیونکہ اظہار غم ہے. اب ہر بندہ بولتا ہے میرے دل میں خوف پروردگار عالم ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے، میں زیادہ نشانیاں نہیں بتا سکتا، صرف ایک نشانی کے اندر میں پوری بات کر سکا. فرمایا جو بھی بولتا ہے میرے اندر خوف خدا ہے، پتہ کیسے چلے؟ اور میں دیکھ اگر تیرے اندر یہ 5 سائن 5 نشانیاں ہیں مطلب تو خوف خدا رکھنے والا ہے. پہلی نشانی فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے. ایک نشانی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ناظر مانتے ہیں؟ ناظر مطلب 24 گھنٹہ یہ میرا ایمان ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے.
دعائے عرفہ کا جملہ پڑھو، الہی اخشاک کأنی اراک، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے، کأنی اراک۔ یہ ذات ہمارے اندر موجود ہے، علانیہ بسرہ، صرف لوگوں کے سامنے خدا کو محسوس نہ کرے، جب اپنی تنہائیوں میں جائے وہاں پر بھی خدا کو کیا کرے، محسوس کرے۔ ہمارا جتنا ایمان اس کیمرے پر ہے نا، اتنا ایمان اللہ کی آنکھ پر نہیں ہے۔ آپ کو ایک گھر کے اندر رہائش دی جائے، بھائی کھانا پینا دنیا کی ہر عیاشی اس گھر میں موجود ہے، نماز پڑھو تو نماز ہے، گناہ کرو تو گناہ ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے، مزے لو ایک مہینہ، دنیا کے ہر فرد کو اس گھر کے اندر ڈال دو اور یہ بتایا جائے اس گھر میں کوئی 36 کیمرے لگے ہیں، اور پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر 24 گھنٹہ تو کیا کھاتا ہے، تو کیا پیتا ہے، تو کب سوتا ہے، تو کب اٹھتا ہے، پورے پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مہینہ قوم کو اس گھر میں ڈالو، اس قوم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا، اس قوم سے بڑا کوئی پرہیزگار۔ کس کے ڈر سے؟ کیمرے کے ڈر سے۔ جتنا کیمرے پر ہمارا ایمان ہے، اتنا اللہ کی آنکھ پر اگر ایمان آ جائے، فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ اللہ کو کیا مانتا ہے، ناظر۔ چند جوان پکنک کے لیے گئے ایک جنگل میں، صبح سے شام تک گھومے، بھوک لگی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں، ان کی نگاہ چرواہے پر پڑی، چرواہے کے پاس 1000 سے زیادہ بکریاں، بہت اچھا ہوا، آگے بڑے، چرواہے کو کہا جتنے پیسے لے لے، ایک بکرا ہے، ذبح کریں گے، کھائیں گے، کباب بنائیں گے، تھوڑا تجھے بھی کھلائیں گے، عیش کریں گے۔ اس نے کہا بندگان خدا دے تو دوں، لیکن کیا کروں، بکریاں میری نہیں، میں امین ہوں، یہ امانت ہے مالکوں کی۔ اس نے کہا چرواہے دیکھ، ایک بکری دے دے، پیسے جیب میں رکھ لے، مالک کو نہ بتا، 1000 بکریوں میں سے ایک بکری گم ہوگی، مالک کو کیا پتا؟ اچھا، اگر پتا چل گیا پھر کدے بولنا، کوئی بھیڑیا آیا تھا بکری کو کھا کے چلا گیا، کہ بڑے تیز ہو، بہت پڑھے لکھے ہو تم لوگ، ہر سوال کا جواب ہے تمہارے پاس، بکریاں زیادہ ہیں پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگا تو بول دینا بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا بارک اللہ، بڑے ہوشیار ہو، کہے جواب مجھے یہ بتا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تم نے سب کے لیے جواب ڈھونڈا ہے، اللہ اگر پوچھے اس کے لیے کوئی جواب ہے؟ ہماری زندگیوں میں سے یہ چیز غائب ہے۔ جوان گناہ کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے گھر دیر سے آؤں گا، باپ پوچھے گا 100 بہانے کروں گا، دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فلاں کو ضرورت ہو گئی تھی، فلاں جگہ پہ چلا گیا، روڈ پہ ٹریفک میں پھنس گیا۔ ہم ہر سوال کے لیے 100 شیطانی جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن زندگی میں یہ نہیں پتا، فَأَيْنَ اللَّهُ، بندے خدا پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ حسین کے لیے کوئی جواب ڈھونڈا ہے؟ اور خیمے میں بیٹھا ہے، بھائی نے کہا کہ حسین کی طرف جا تو رہے ہو، پتا تو ہے وہاں کیا ہے، تیر تلوار، جان جائے گی، مارے جاؤ گے۔ اور نے کہا میرے بھائی ایک چیز نے مجھے حسین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کون سی چیز؟ کہ جس حسین کی ماں کے لیے ایک جملہ بول نہیں سکتا، قیامت کے دن اگر حسین کی ماں مجھ سے پوچھے اور میرے بیٹے نے تیرا بگاڑا کیا، کیا جواب دوں گا؟ ہم نے سب کے لیے جواب بننا ہے۔ بندے خدا قبر میں جاؤ گے، اللہ کے لیے کوئی جواب ہے کیا؟ پیسہ کما رہے ہو، کس راستے سے کما رہے ہو، اللہ کے لیے جواب دیتے نہیں۔ ظلم کرتے ہو، دنیا کو تو تم جواب دے کے چپ کرا دیتے ہو، لیکن خدا قیامت کے دن پوچھے گا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کربلا میں اللہ کے سوا کچھ اور تھا؟ جاتے امام حسین نعرہ بلند کیا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ دوسری صفت خلاصہ، پہلی صفت خدا کو کیا مانے؟
ناظر دوسری صفت تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہونی چاہیے؟ کسی مومن نے کہا مولانا بھائی فلاں کی شادی میں کیوں گئے؟ گانا تھا، بجانا تھا، ڈانس تھا، مکس گیدرنگ تھی، مولانا بھائی تھا، نہ جاتا ناراض ہو جاتا، اللہ کا کیا ہوگا؟ رشتے نبھانے سے پہلے اللہ کو رکھو، جاب کرنے سے پہلے اللہ کو رکھو، اموال میں طرف تم ہوا کیا تمہاری زندگی میں مال کی پریورٹی ہے، بھائی کی زیادہ پریورٹی ہے، بیٹے کی زیادہ ہے، بیوی کی زیادہ ہے، رشتہ داروں کی زیادہ ہے، قبیلے کی زیادہ ہے، ذات و جات کی زیادہ ہے، یا سب سے پہلے تو اللہ کو رکھتا ہے؟ جب آغائے نراکی پر مکاشفہ ہوا اور عالم برزخ میں جنت میں گئے اور اس شخص کے کنارے پہ بیٹھے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک سانپ اس کو کاٹتا تھا، جنت میں بیٹھا ہے لیکن سانپ کاٹتا تو ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ بندہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر پائے. کہا کہ آپ اتنے نیک بندے ہو، یہ سانپ کیا ہے؟ کہ واپس جانا، میری طرف سے فلاں بندے سے معافی مانگنا تاکہ سانپ سے میری جان چھوٹ جائے. کہ کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ تو نیک ہیں. کہ 2 دکانداروں میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا ہمارا فیصلہ کرو. دکاندار کہتا تھا اس میں میرا 1000 دینا ہے، یہ بولتا تھا میں نے 500 دینے ہیں. جب فیصلہ کرنے پر آیا، یہ جو بندہ تھا نا جو کہہ رہا تھا میں نے 500 دینے، یہ میری قوم والا بندہ تھا، دکاندار قوم والا نہیں تھا. میں نے فیصلے کرنے میں اس کو فائدہ پہنچایا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ تیری نہ اس کی، 600 دے دے. اللہ نے کہا تو نے فیصلے میں مجھے پہلے نہیں رکھا، دوستی کو پہلے رکھا. زندگی میں پرورٹی، بھائی کے ساتھ بھائی چارہ کرو، گناہ میں نہیں. بیوی کے ساتھ اخلاق رکھو، گناہ میں نہیں. سب سے پہلا فیصلہ اللہ، بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، سب سے پہلے ہاں یہ بھی دیکھو گھر ہے نہیں، گاڑی ہے نہیں، نوکری کرتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو دل میں خوف پروردگار عالم. آج میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو بولنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو کلپ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، آج بھی کچھ دوست ریکارڈنگ کرنے آئے جو ہماری ریکارڈنگز کرتے ہیں، ہمارے کلپ چلاتے ہیں، پھر چینلز پہ دوسروں کے بھی کلپ چلاتے ہیں جو مرجعوں کو گالیاں دیتے ہیں، ولایت فقیہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کلپ بھی چلاتے ہیں صرف اس کے لیے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے. میں نے سختی سے منع کیا اگر آپ ان کا چلاتے ہیں پھر ہماری مجلس نہ چلائیں، پھر اسٹرائک آپ کو آ جائے گی. بڑی محنت سے آپ لوگ چینل بناتے ہیں، ایک چینل ہم نے اڑا بھی دیا. اس طرح آپ کی لینتھ اور لائن ایک ہونی چاہیے. عادت یہ نہیں کہ مجھے ویوز ملے اور ویوز سے ارننگ ہو. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. تو مولوی کو بھی دکھا رہا ہے، مولوی کے دشمن کو بھی دکھا رہا ہے، دشمن کو بھی دکھا رہا ہے، دوست کو بھی دکھا رہا ہے. صرف کس کے لیے؟ ریٹنگ کے لیے. مولانا وہ فلاں جناب جو ہیں اہل سنت کو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے جواب دینے سے فائدہ کہ یہ 4 سنی شیعہ بھی بنائے گا، وہ ناسور شیعہ بنیں گے. ایسے شیعہ جو مرجع کا خلاف ہو، ولایت فقیہ کا خلاف ہو، ایسے شیعہ کام کریں گے کیا؟ پہلے سے قوم میں کم مسائل ہیں، جتنے ہیں ان کو سدھارو، دوسروں کو دیکھا جائے گا. کیونکہ ہم 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتے کہ واقعی جو رزق و روزی ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں. یہ یوٹیوب کی کمائی میں بہت اشکالات ہے. اپنے مراجع کی طرف رجوع کریں کہ بندہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہے، اچانک چینل میں کوئی ایسی خاتون آ جاتی ہے، کوئی گندی، اس کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، اور آپ اگر ذریعے گناہ بن رہے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی یا راستہ بیچ کا نکالنا چاہیے. کم از کم یہ تو احتیاط کرو تو کسے دکھا رہے. صرف ریٹنگ کے چکر میں، صرف یہ کہ میرے ویو بڑھیں، بعض اوقات ایسے غلط سب ٹائٹل لگا دیتے ہیں، ٹیگ لگا دیتے ہیں. میں نے چینل والے کو منع کیا، میں نے کہا کیوں لگاتے ہیں؟ مولانا جب ایسے نہیں لگاتے اگلا بندہ کھولتا ہی نہیں. اچانک کوئی آپ ایسا ٹیگ دیکھو فلاں شہر میں مت ہو گیا اور آپ کھولتے ہو اندر وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. تم کس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ پریورٹی کون ہونا چاہیے؟ موسٹ امپورٹنٹ تیرے فیصلے میں
خدا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ. کربلا دیکھو کربلا. حسین کہہ رہے خدا اکبر پیارا ہے لیکن پہلے تو. عباس پیارا ہے لیکن پہلے تو. سیدہ زینب کہہ رہی ہیں خدا مجھے میری چادر پیاری ہے